تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ یونس آیات 28 تا 36 آگے کا مضمون۔ اوپر وما لہم من اللہ من عاصم میں یہ اشارہ جو فرمایا کہ ابدی مایوسی اور ذلت سے چھڑانے میں ان کے مزعومہ شرکاء اور شفعاء کچھ کام آنے والے نہیں۔ آگے اس اشارے کی تفصیل فرما دی کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ مجرد ظن کی بنیاد پر آرزوؤں کے جو ہوائی قلعے تعمیر کیے جاتے ہیں وہ اسی طرح مسمار ہوتے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُكُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں کو حکم دیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ پر ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کریں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر رہے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگ اپنے مولائے حقیقی کے حضور میں پیش ہوں گے اور افطرا کر کے انہوں نے جو معبود بنائے تھے وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو سمع اور بصر پر اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے؟ تو جواب دیں گے اللہ۔ تو ان سے کہو کہ کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟
بس وہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تو کہاں تمہاری عقل الٹ جاتی ہے؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے نافرمانی کی ہے کہ وہ تم ایمان نہیں لائیں گے۔ پوچھو تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہو پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ پوچھو کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی توفیق بخشتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ جو بغیر رہنمائی کے خود راہ نہیں پاتے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور گمان حق کا بدل ذرا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا میں جمیعہ کی تاکید اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ان شریکوں اور شفیعوں کو بھی جمع کرے گا جن کو انہوں نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کی اور ان کو اپنا سفارشی سمجھا۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم وزیلنا بینہم۔ مکانکم سے پہلے کسو یا کفو یا ان کے ہم معنی کوئی فعل محذوف ہے، یعنی پس اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ عربی میں جب کسی فوری اور واجب التعمیل حکم کا موقع ہو تو ظرف یا مفعول سے پہلے اس طرح فعل کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ مخاطب کی ساری توجہ اصل بات پر مرتکز ہو جائے۔ فزیلنا یہ اس روکنے کے مقصد کی تفصیل ہے۔ تزییل کے معنی تفریق اور جدائی ڈال دینے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات میں اس بات کی تصریح ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں میں جدائی ڈال دی جائے گی، اور معبود اپنے عابدوں سے اس دن اظہار برات بھی کریں گے اور خدا کی قسم کھا کر یہ بھی ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اصلاً خبر نہیں کہ دنیا میں تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ بقرہ آیت 167 اور 167 اور انعام آیت 94 میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ وقال شرکاؤہم الی الآیہ، یہ مزعومہ شریکوں کا اعلان برات ہے جو ساری خدائی کے آگے ان کے پرستاروں کو رسوا کرے گا۔ انہیں تو یہ امیدیں ہوں گی کہ ساری زندگی جن کی عبادت کی ہے، جن کو نذریں اور قربانیاں پیش کی ہیں، آج وہ ان کے کام آئیں گے، اور خدا نے ان پر ہاتھ ڈالا تو یہ ان کو چھڑائیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ یہ زبانیں کھولیں وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمیں خبر نہیں کہ کچھ احمق لوگ ہماری عبادت کرتے رہے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا قسم کے معنی میں ہے، اور ان کننا میں ان مخففہ ہے جو انا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد لغافلین پر جو لام ہے وہ اس کا قرینہ ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ بلا یبلو کے معنی تجربہ کرنے، جانچنے، آزمانے اور چکھنے کے ہیں، یعنی مشرکین تو اس امید میں ہیں کہ اگر قیامت ہوئی تو خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں، ان کے دیوی دیوتا ان کو چھڑا ہی لیں گے، لیکن وہاں سابقہ ہر شخص کو اپنے ان اعمال سے پیش آئے گا جو اس نے کیے ہوں گے، اور وہ انہیں کو بھگتنے ہوں گے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی یہ تو توقع لیے بیٹھے ہیں کہ قیامت ہوئی تو ان کے دیوی دیوتا وہاں ان کا خیر مقدم کریں گے، لیکن وہاں ہوگا یہ کہ ان کے یہ سارے دیوی دیوتا جو انہوں نے خدا پر افطرا کر کے گھڑے ہیں سب غائب ہو جائیں گے، اور سب کی
روپکاری اللہ واحد کے حضور میں ہوگی جو ان کا اور سب کا مولائے حقیقی ہے۔ مولا کا صحیح مفہوم مرجع اور مولائے حق کا لفظ یہاں ان فرضی معبودوں کے مقابل میں استعمال ہوا ہے جو اللہ پر افطرا گھڑ گئے تھے، یعنی ان کے متعلق بالکل جھوٹ دعویٰ کیا گیا کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے اور یہ ان کے سفارشی ہوں گے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تَصْرِفُونَ۔ اس آیت کے تمام الفاظ اور فکروں کی تشریح دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔ اس کے مختلف ٹکڑوں میں جو ترتیب و تدریج ہے وہ بھی واضح ہے۔ اہل عرب کے متعلق یہ بات بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ وہ کائنات کے خالق و مالک اور مدبر اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی شرک میں بھی مبتلا تھے۔ وہ جن دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں یا ابر و ہوا اور سورج اور چاند کے موجد ہیں یا زندگی اور موت پر متصرف ہیں یا نظام کائنات کا سرشتہ ان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا ان کی سنتا ہے، جو کام خدا سے کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں۔ ان کو اگر راضی رکھا جائے تو یہ خدا سے سفارش کر کے دنیا کی نعمتیں بھی دلواتے ہیں، اور اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہوا اور حساب کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے اور اپنی بندگی کرنے والوں کو نہ صرف بخشوا لیں گے بلکہ اونچے اونچے درجے دلوائیں گے۔ قرآن نے یہاں خدا سے متعلق ان کے انہی اصولی مسلمات کو بنیاد قرار دے کر ان کو متنبہ کیا ہے کہ جب تم ان ساری باتوں کو مانتے ہو تو نہ تمہارے لیے آخرت کے انکار کی گنجائش ہے اور نہ خدا کے شریک ٹھہرانے کا کوئی جواز ہے۔ جب خدا ہی مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے اور تمام خلق و تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کسی کا محتاج کب ہے کہ اپنی خدائی میں کسی کو شریک بنائے، اور اس کے لیے اس امر میں دشواری کیا ہے کہ وہ سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری باتیں تمہارے اپنے مسلمات کے خلاف ہیں، اس طرح تم اپنے ہی منہ سے اپنے آپ کو جھٹلاتے ہو۔ افلا تتقون، یعنی جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو اس خدا کے قہر و جلال سے ڈرتے نہیں کہ اس کی طرف بے جوڑ باتیں منسوب کر کے اس کی تمام اعلیٰ صفات کی نفی کر دیتے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، ذالکم کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا صفات کی طرف ہے جن کا اہل عرب کو اعتراف بھی تھا اور جو صحیح بھی تھیں۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہی اللہ جس کے لیے یہ صفتیں مانتے ہو وہی تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر اس کے علاوہ تم نے دوسرے ارباب کس دلیل سے بنا لیے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، یعنی تمہارے مذکور بالا اعتراف کا منطقی انجام تو یہ نکلتا ہے کہ جس اللہ کے لیے یہ صفتیں مانتے ہو اسی کو تنہا اپنا رب بھی تسلیم کرو، لیکن تم نے کیا یہ نہ کیا کہ ان سب باتوں کو ماننے کے باوجود رب اور بھی بنا لیے ہیں، تو حق کے معین ہو چکنے کے بعد اس کے خلاف کوئی بات ماننا صریح ضلالت ہوئی، تو تم صحیح قدم اٹھا کر پھر غلط پر ڈنڈیوں پر کس طرح مرجاتے ہو؟ تصرفون مجہول کا صیغہ ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں تک عقل اور منطق کا تعلق ہے تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب تم خود سوچو کہ تم نے اپنی نکیل کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو تم سے یہ ہرزہ گردی کرا رہا ہے۔ اگرچہ آیات کی یہ تاویل واضح ہے، لیکن چونکہ اہل عرب کے عقائد اور ان کے اصنام سے متعلق عام طور پر لوگوں کو معلومات بہت سرسری ہیں، اس وجہ سے ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات کھٹکے۔ ہم یہاں بالاختصار اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔
اوپر اہل عرب کے جو اعترافات نقل ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف خالق و رازق، سمع و بصر کا مالک، زندگی اور موت کا منبع مانتے تھے، بلکہ کائنات کا مدبر و منتظم بھی اسی کو تسلیم کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک اہل عرب کے عقائد سے متعلق یہی اصل حقیقت ہے۔ اہل عرب اپنے معبودوں کو کائنات کے نظم و انصرام کا اصل سرچشمہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے مقربین کو کچھ اختیارات و فرائض سونپ دیتا ہے جو ہوتے ہیں تفویض کردہ، لیکن غایت تقرب و اعتماد کے سبب سے وہ عملاً مقربین ہی کے حقوق و اختیار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اختیارات خاص طور پر رزق اور اولاد وغیرہ سے متعلق ان کے مزعومہ شرکاء کو بھی حاصل ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کے اس تصور کی غلطیوں پر تنقید کی ہے جن کی تفصیل ہم نے اپنی کتابوں حقیقت شرک اور حقیقت توحید میں کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین اور اہل عرب کے مشرکین میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں۔ ہم لوگوں نے محض اپنے شرک کو توحید ثابت کرنے کے لیے اہل عرب کے شرک کو حوا بنا رکھا ہے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ كَذَلِكَ کا اشارہ مشرکین کی اس متضاد و متناقض روش کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئی، اور کلمہ رب سے مراد وہ سنت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر فرمائی ہے اور جس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و ہدایت کی راہ انہی لوگوں پر کھولتا ہے جو اپنے عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ عقل و فطرت کو ٹھکرا کر اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کے اوپر ان کے اختیار کردہ ضلالت ہی کو مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر بھی ان کی پسندیدہ ضلالت مسلط ہو چکی ہے اور اب یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کے الفاظ میں بھی یہی سنت الہی بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور التفات کے ہے۔ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی روش سے پریشان نہ ہو، یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے متعلق اتمام حجت کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ یہ مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ اگر قیامت ہوئی تو ان کے شرکاء و شفعاء ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ ہم مشرکین عرب سے متعلق دوسرے مقامات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ آخرت کے معاملے میں ان کا موقف صریح اور حتمی انکار کا نہیں تھا، بلکہ تذبذب اور تردد کا تھا۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کو تو بہت مستبعد سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا گمان یہ تھا کہ اول تو قیامت اور حشر نشر ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو ہمارا لوٹنا تو ہمارے شرکاء و شفعاء ہی کی طرف ہوگا، وہ ہمارے مددگار اور ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی واہمہ کی بنا پر ان سے سوال کرایا کہ کیا تمہارے مزعومہ شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی نسبت تمہارا دعویٰ ہو کہ اس نے خلق کا آغاز کیا اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا؟ ایسی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے جس نے خلق کا آغاز کیا اور وہ اس کا اعادہ بھی فرمائے گا۔ تو جب خلق کا اعادہ وہ فرمائے گا تو تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوگا، یا تمہارے ان فرضی معبودوں کی طرف جن کی نسبت تم خود بھی مانتے ہو کہ ان کا کوئی حصہ نہ ابداع خلق میں ہے اور نہ اس کے اعادے میں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ یعنی تم اپنے مسلمہ کے موجب کہ جب تم خلق کا ابداع اور اعادہ صرف خدا کی ہی کی شان سمجھتے ہو تو لازم تو یہ تھا کہ یہ بھی مانتے کہ جو اٹھائے گا وہی جزا اور سزا بھی دے گا، لیکن تم ایک بات صحیح مان کر دوسری بات اس سے بالکل متناقض مان لیتے ہو۔ آخر تمہاری عقل کس طرح اندھی ہو جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। यानी आखिरत के मामले में तो तुम्हारे इन मज़ऊमा शुरका का वजूद यूँ बेकार साबित हुआ कि ना उनका कोई दखल खल्क़ के इब्दा में है और ना इआदे में। अब सोचो कि इस दुनिया में तुम्हें उनसे क्या फैज़ पहुँचता है। मखलूक की एक बहुत बड़ी ज़रूरत खालिक से ये वाबस्ता होती है कि वो ज़िंदगी के मामलात में रहनुमाई फरमाता है कि क्या हक़ है और क्या बातिल। क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे इन माबूदों से तुम्हें इस तरह की कोई रहनुमाई हासिल होती है? क्या अकल जो तुम्हारे अंदर रहनुमाई का चिराग है, ये उनकी बख्शी हुई तुम्हें मिली है? क्या ये तुम्हारी हिदायत के लिए कोई वही भेजते हैं? क्या उन्होंने तुम्हारी तरबियत और तज़किया के लिए कोई किताब उतारी, कोई रसूल भेजा, कोई शरीयत नाजिल की, कोई कानून उतारा? अगर इन कामों में कोई काम भी उन्होंने नहीं किया, ना करते हैं, ना करेंगे, तो आखिर किस गर्ज के लिए उनके पीछे लगे हो? पैरवी का सज़ावार वो है जो हक़ की तरफ रहनुमाई फरमाता है और उसकी तौफ़ीक बख्शता है, या वो जो ख़ुद रहनुमाई और दस्तगिरी के मोहताज हैं? तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? तुम कैसे उल्टे फ़ैसले करते हो? हिदायत का सिला आयत में अन्ना के साथ भी आया है और लाम के साथ भी। हमारे नज़दीक दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जब इला आता है तो उससे मकसूद सिर्फ़ किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई कर देना होता है, लेकिन जब लाम आता है तो उसके अंदर रहनुमाई के साथ तौफ़ीक के हिदायत का मफ़हूम भी पैदा हो जाता है। यहदी दरअसल यहतदी है, जो बाकायदा इदगाम यहदी हो गया है। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्ना ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यफ़अलून। लफ्ज़ ज़न इल्म, यकीन और हक़ तीनों की ज़िद की हैसियत से इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि ये लोग इल्म साबित और सही और हक़ के वाज़े और मारूफ़ के बजाय महज़ अपने गुमान के पीछे चल रहे हैं, और ज़ाहिर है महज़ अटकल के तीर तुक्के चल हकीकत से बेनियाज नहीं कर सकते। हकीकत जब सामने आएगी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने अपनी इमारत बिल्कुल रेत पर बनाई। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून में उनके लिए धमकी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है कि हकीकत से आंखें मेज कर ये जो कर रहे हैं करें। वक्त आ रहा है जब अल्लाह ताला सब कुछ उनके सामने रख देगा। ये मलहूज़ रहे कि कुरान ने ये हाल उनकी अक्सरियत का बयान किया है। सब का हाल यही नहीं था, बल्कि उनमें से कुछ सोचने समझने वाले भी थे, जिनका ज़िक्र आगे आयात 42 से 43 में आ रहा है।